بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، ارشد کندی حمود الرحمان کمیشن کی تیسری قسط کے ساتھ حاضر ہے. اس قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جنرل یحییٰ خان نے کس کو پاکستان کا غدار ڈکلیئر کیا. صفحہ نمبر 178 میں جنرل یحییٰ خان نے شیخ مجیب کو ایک ایماندار اور محب وطن پاکستانی کہا اور کہا کہ وہ پاکستان کو متحد رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے برعکس ذوالفقار علی بھٹو ایک غدار آدمی تھا. وہ ایک مکروہ، مکار اور مینڈک نما انسان ہونے کے ساتھ ساتھ پاکستان توڑنے کا زبردست ذمہ دار تھا. دل پہ ہاتھ رکھیے. صفحہ نمبر 164 پر جنرل یحییٰ خان پاکستان توڑنے میں ایک سازش کا ذکر کرتا ہے جس کے 3 کردار تھے. نمبر 1 ذوالفقار علی بھٹو. نمبر 2 جنرل گل حسن، چیف آف جنرل سٹاف. نمبر 3 ایئر مارشل رحیم. اب جنرل یحییٰ خان کے الفاظ انہی کی زبانی. جنرل گل حسن چیف آف جنرل سٹاف تھے اور جنگ کے وقت کے تعین وغیرہ کی ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی. انہوں نے مسٹر بھٹو اور ایئر مارشل رحیم کے ساتھ مل کر ایک سازش تیار کی. میں چونکہ اس وقت کا صدر تھا، اسی لیے فوج کا آئینی سربراہ تو تھا، لیکن براہ راست فوج کے امور کی نگرانی نہیں کر رہا تھا. میرے خیال میں مسٹر بھٹو کی اس بے وقت سازش کی وجہ سے جنگ کا منطقی نتیجہ پاکستان کے حق میں نہ نکل سکا. میں نے ایئر مارشل رحیم سے پوچھا کہ 5 ماہ سے جنگ کے لیے آپ تیاری کر رہے ہو، تو اب وہ کیوں مغربی پاکستان کی طرف سے حملہ نہیں کر رہے؟ فوج ہوائی چھتری کے بغیر نہیں لڑ سکتی. ایئر مارشل نے مجھے بتایا کہ اس کے پاس طیارے نہیں ہیں اور ایندھن کی بھی کمی ہے. مجھے بعد میں ذرائع سے پتہ چلا کہ بھٹو نے ایئر مارشل رحیم سے کہا تھا کہ پاکستان کو مغربی سیکٹر میں جنگ ہارنے دی جائے. اب بتائیے، یہ بیان کوئی ہضم کرنے والا ہے؟ ہر روز ایک گردان چلتی ہے کہ وہ غدار ہے، وہ غدار ہے، لیکن یحییٰ خان کی اس بیان سے ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ اس ملک کو توڑنے میں اس ملک کے لوگ شامل تھے، اور اس میں آرمی کے جو اس وقت کے چیف آف جنرل سٹاف تھے ان کا نام لیا. مزید لکھتے ہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو شیخ مجیب کو قتل کروانا چاہتا تھا. دل پہ ہاتھ رکھیے، وہ اس کو میرے ذریعے فوجی عدالتوں کے ذریعے پھانسی دلوانا چاہتا تھا، اور جنرل ٹکا خان نے شیخ مجیب کے بارے میں احکامات جاری کیے کہ اس سے زندہ یا مردہ گرفتار کرو. لیکن میں یحییٰ خان مداخلت پہ آیا اور اسے زندہ گرفتار کر کے لایا. پورے پاکستان میں جگہ جگہ ایک دوسرے پہ غداری کے مقدمات کی بات کی جا رہی ہے. حمود الرحمان کمیشن کے روبرو دیے گئے پاکستان کے آرمی چیف کا بیان کیا کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ اس کے علاوہ اس میں جنرل یحییٰ خان نے کہا کہ وہ پاکستان کو متحد رکھنا چاہتا تھا، لیکن ذوالفقار علی بھٹو نے اسمبلی اجلاس میں شرکت سے انکار، وہاں پہ اسمبلی ارکان کی ٹانگیں توڑنے اور ادھر ہم ادھر تم کے نعروں نے میری تمام کوششوں پر پانی پھیر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. جس ملک کا صدر آرمی چیف غداری کے الزام اپنے سینئر افسروں پہ لگائے،
تو پھر اس پہ تحقیقات نہ ہو تو سوال تو اٹھتا ہے کہ ہم نے تاریخ سے کیا سیکھا؟ ہمیشہ جو بھی جہاز ڈوبا اپنوں کی وجہ سے ڈوبا. جو دشمن ہوتے ہیں وہ صرف ٹارگٹ کرتے ہیں، جو اپنے ہوتے ہیں وہ اس میں سوراخ کرتے ہیں. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے، ہماری سلامتی کے لیے دعائیں کیجیے. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر. تھینک یو ویری مچ.